اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن بہت اہمیت کا حامل دن، یہ وہ دن ہے جس دن خاص کر جو کام صحیح نہیں ہو رہے ہوتے وہ ہمیشہ صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور جو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور خاص کر جو دل کے ارمان ہوتے ہیں وہ اس دن جب انسان کوئی کلام کوئی عبادت کرتا ہے تو ضرور اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ آج کا دن ہم دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ بہت زیادہ حد تک ظلم و جبریت، اور دوسرا مسئلہ بہت حد تک دوریاں۔ یہ دو ایسے مسائل ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ عمل آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں وہ آج کل کے معاشرے کے مسائل کے عوض ہی بتائے جاتے ہیں۔ پہلی چیز ہے بہت زیادہ ظلم و جابریت۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ظلم و جابریت جو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، پھر جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ظلم و جابریت ہمیشہ انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے خدا کا نافرمان ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ سوچتا ہوگا کہ وہ معصوم ہے۔ بظاہر اگر وہ معصوم ہو تو پھر وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اس ظلم کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے ہمت میں صلاحیت میں بھی نہ ہو تو کم از کم بری چیز سے رخ ضرور پھیرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تکالیف دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں بار بار، اور وہ ہمیں مار بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور زمانے میں بیٹھ کر ہم ان کے پھر گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، فلاں نے میرے اوپر ایسا ظلم کیا، فلاں نے ایسا ظلم کیا۔ بظاہر ہماری اپنی زبان بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، نگاہیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ایک طرف ہمارے دل کی بات ہے اور دوسری طرف ہمارے اوپر ظلم ہے۔ اب جب ہم دل کی بات مانیں گے تو ایک ظالم کو ہم مکمل طور پر پناہ دیتے جائیں گے۔ جتنی ہم اس کو پناہ دیں گے تو ہماری نیکیوں، ہمارے اچھے اعمال کے عوض وہ تو پناہ میں رہے گا، اور اس کی سختی، اس کی ذلت اور تذلیل ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اس نظریے پر کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، تو جب تک وہ ایمان کی حالت میں نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، تو خود بخود اللہ کریم کی مدد ہمارے ساتھ ملتی ہے، اور وہ شیطان خود بخود اپنا سر جھکاتا ہے، اور اس کے اندر کا غرور، تکبر، گمانڈ، نفرتیں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا تعلق دین اسلام سے ہے، ہمارے ہر رشتے کا تعلق اسلام سے ہے۔ اسلام نے ہی ہمیں پہچان بتائی ہے، اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تو جب اسلام ہی جہاں پر قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا، اسلام کو لوگ نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے اور ہم ان کی غلامی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ عمل رہے گا، کیونکہ اللہ علم والوں کے اوپر بہت کامل امید رکھتا ہے کہ یہ لوگ ضرور بھلائی کا کام کریں گے اور صحیح اور غلط کا فرق سمجھیں گے۔ جب وہ بھی ان میں تقسیم ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، تو پھر بھلائی کا نظام درہم برہم ہوگا، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں اس طرح کے حالات و حسرات روز دیکھنے کو ملیں گے۔ اگلی چیز ہے دوری۔ دوری ہمیشہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز جب ہم کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، دوسری چیز جب ہم کسی کی نیچر کو، فطرت کو نہیں سمجھتے، تیسری چیز جب ہم اپنے رب کی کسی بنائی گئی حد کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے بہت زیادہ حد تک اپنے والدین کی نافرمانی۔ یہ چار ایسے مراحل ہیں جو ہماری زندگی میں دوری کو جنم لیتے ہیں۔ وہ دوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا کوئی محبوب چلا جاتا ہے، کسی کا کوئی بھائی چلا جاتا ہے،
کسی کا کوئی بیٹا چلا جاتا ہے، کسی کا شوہر چلا جاتا ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آنے والے مصائب اور مشکلات در حقیقت ان کے پیچھے معاملات کیا ہیں۔ جب ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، یہ فالٹ ہے، یہ کمی ہے، تو ضرور ہم اس کو سدھار لیں گے، اور ہمارا سدھارنا ہی ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ جب ہم ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری زندگی کی باغ ڈور، ہمارے نصیبوں کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ اس وقت ہم نہیں سوچتے، لیکن جب مشکل پڑ جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں، پھر اس وقت وہ اعتماد، وہ یقین، وہ ہمت، وہ امید پیدا نہیں رہتی۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے ان مسائل کو آج ہم نے ختم کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے توبہ کرنا۔ جب آپ توبہ کر لیں گے، توبہ کرنے کے 3 دن مسلسل آپ آزمائش سے گزریں گے۔ بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے ایونٹس دیکھنے کو ملیں گے، شیطان آپ کو ورگلائے گا بار بار کہ ایسا کرو ایسا کرو، لیکن آپ کے نفس کی آزمائش ہوئی کہ آپ نے اپنے اوپر کتنا قابو رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں 3 دن اپنی توبہ کے، اس کے بعد آپ کلام شروع کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کا جو ٹائم رکھیں اس کو اسی ٹائم پہ ہی کریں۔ نماز، عبادات کچھ بھی ہے دیے گئے وقت کے اندر ہی مکمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سستی کر دیں نماز کے اندر، اپنی عبادت کے اندر۔ ہر ایک چیز سے بڑھ کر جتنا آپ کا اپنے رب کی یاد میں وقت لگے گا، اتنا ہی اللہ کریم آپ کی زندگی کے معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہر روزانہ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے پورا دن کی آنے والی آزمائشیں اور سختیوں میں اس کو صبر اور استقامت دلواتے ہیں، اور اس کے اوپر ہر قسم کی نحوست اور آفت کو روکتے ہیں۔ اب آپ نے آگے عمل شروع کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ یہ کلام جب آپ پڑھیں گے تو یہ کلام آپ کے جسم پر بہت بوجھل ڈالے گا، بہت سختی ڈالے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چیز آپ کے اوپر سوار ہو گئی ہے۔ بظاہر وہ کلام آپ کے اندر کو پاور دینے کے لیے آئے گا کہ آپ کے اندر کو اتنا ہمت والا بنا دے کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی آفت آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورۃ ناس پڑھیں گے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس کلام کو آپ پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، 24 گھنٹے سکون نہیں ہے، بیماریاں ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں، پانی بھی دم کر سکتے ہیں، چینی بھی دم کر سکتے ہیں، نمک بھی دم کر سکتے ہیں۔ چینی آپ اپنا دودھ، دہی، اپنی چائے میں استعمال کریں گے، نمک جو ہے وہ آپ اپنے کھانے میں استعمال کریں گے، پانی جو ہے آپ سب کو پلا سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جیسے قرض داری کا شکار ہو گئے، قرض ختم نہیں ہو رہا، ہر وقت کچھ لوگ کے رشتوں کے مسائل ہیں وہ نہیں ہو رہے، کچھ لوگ کے نظر بد کے مسائل ہیں جس وجہ سے ہر وقت خوف خطرہ ذہن کے اندر منڈلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتے۔ لیکن جب آپ اس کلام کو شروع کر لیں گے تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جب آپ کا یہ عمل شروع ہو جائے، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ یہ کلام پڑھنا ہے، جب آپ کا یہ عمل شروع ہو جائے تو آپ نے پرہیز مکمل رکھنا ہے، جس میں کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، کسی کے آگے زیادہ زبان تیز نہیں چلانی، اس چیز سے بالکل گریز کرنا ہے، سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا رخ ظاہر کرنا ہے۔ یہ کلام 11 دن پڑھنا ہے، اور انہی 11 دن کے اندر جو آپ کی حاجات ہیں ان کو اپنے دل میں رکھنا، اور کبھی بھی اپنے رب کی ذات سے دعا کر کے نا امید خود کو ظاہر نہیں کرنا، بہت خوش اور پرامن دکھائی دینا۔ ہر ایک چیز کسی نے آپ پر کچھ کیا ہوگا وہ ختم ہوگا، اور اسی وقت آپ کو آزادی ملے گی، اور اللہ کا ایک ایسا فضل اور اس کی رحمت آپ پر قائم ہو جائے گی
کہ کبھی بھی آپ کسی آفت کا شکار نہیں ہوں گے۔ کوشش کریں چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں اور ساتھ یہ کلام پڑھیں۔ جزاک اللہ۔